سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت ہی زیادہ احسان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کو ایک فکر لاحق رہا کرتی تھی، مسلسل آپ سوچ میں گم رہا کرتے تھے۔ تو آپ کی جو فکر تھی، آپ کی جو سوچ تھی، آپ جو پریشان رہا کرتے تھے، وہ ظاہر ہے کوئی اپنا ذاتی غم نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی اپنی ذاتی فکر نہیں ہوتی تھی، یا کوئی خاندانی فکر نہیں ہوتی تھی، معاشی ترقی کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی ساری فکریں، آپ کا سارا غم، آپ کا سارا حزن یہ امت ہی کے لیے ہوا کرتا تھا۔ قرآن میں آپ کو کہا بھی گیا لعلک باخع نفسک، ایسا لگتا ہے آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے۔ تو آپ کی جو ذمہ داری تھی، آپ کا جو فرض منصبی تھا، تبلیغ جو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے صرف اسے نبھایا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے کما حق ہو، اس کا حق ہی آپ نے ادا کر دیا۔ صرف تبلیغ کی ذمہ داری نہیں ادا کی بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے اتنے پریشان ہوئے، اتنے فکر مند ہوئے کہ اللہ نے تسلی دی کہ محبوب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر اتنے احسانات ہیں کہ ہر حال میں امت کو یاد رکھا، اور آخرت میں بھی جب سارے انبیاء اور سارے لوگ نفسی نفسی پکاریں گے، اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت امت کہیں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی کہیں گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ ہم آپ کے احسانات، ان کا حق
ہم کما حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، کثرت سے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے تو کچھ نہ کچھ حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو، اور نرالے انداز سے، عجیب انداز سے یہ خطاب کیا۔ اور کسی چیز کا حکم دیا گیا تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ، اس کے ملائکہ اور فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں، لیکن درود کے بارے میں، صلاۃ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی اس عمل میں شریک ہیں۔ اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس عمل کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ واحد عمل ہے جس میں ہمارا رب ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اللہ کا صلاۃ وہ الگ مفہوم ہے، اس کا الگ معنی ہے۔ ہمارا درود بھیجنا اس کا الگ مفہوم ہے۔ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، صلی اللہ، اس کے معنی اللہ رحمت بھیجتا ہے، اللہ درجے کو بلند کرتا ہے، اللہ کی رحمت اور برکت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو یہ مفہوم، یہ معنی ہوگا کہ اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اپنی رحمت بھیجتا ہے، اللہ مقام کو بلند کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ملائکہ کی طرف نسبت ہو کہ صلت الملائکہ، تو یہاں پہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ملائکہ استغفار کرتے ہیں، ملائکہ دعا کرتے ہیں، اور اس کی نسبت ہماری طرف ہو، بندوں کی طرف ہو، انس و جان کی طرف، جناتوں کی طرف، انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہو، تو یہاں وہ درود و سلام مراد ہے۔ اس کا بھی وہی مفہوم ہے کہ بندے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور اپنی برکتیں نازل فرمائے، آقا کے مقام کو بلند فرمائے۔ اس میں حکمتیں کیا ہے؟ کیوں یہ حکم دیا گیا؟ کیوں درود بھیجنے کے لیے ہم سے کہا گیا؟ علماء نے عجیب حکمتیں بیان کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً ہمارے جیسے عام انسان کھاتے پیتے ہیں اور دیگر بشری ضروریات ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عام انسانوں جیسے ہیں، تمہارے جیسے، ہما شما جیسے۔ اس لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ آقا کا مقام بہت ہی بلند ہے، اپنے جیسے نہ سمجھو، ایک خاص مقام ہے قرب کا، اللہ کے قرب کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تو تم درود بھیجا کرو تاکہ تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہو کہ آقا ہمارے تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ ایک اور حکمت بیان کی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ نے بہت اونچا کر دیا، بہت بلند کر دیا۔ اب کوئی اس مغالطے میں، اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ العیاذ باللہ کہیں نہ کہیں خدائی میں شریک ہے۔ تو یہ حکم دے دیا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم دعا کرو، دعائے رحمت کرو، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے۔ یہ تمہیں واضح ہو جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہی اونچا، کتنا ہی بلند ہو جائے، وہ خدائی میں شریک نہیں ہے۔ اللہ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے، اللہ ان پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک اور حکمت بیان کی علماء نے
بعض مقرب بندے جو توحید میں بہت پکے ہوتے ہیں، بہت خالص ہوتے ہیں، ان کی توجہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جاتی۔ وہ ہر چیز کو سیدھے کہتے ہیں کہ براہ راست رب کی طرف متوجہ ہے، کسی واسطے کو بھی وہ مناسب نہیں سمجھتے، ہر طرح کے واسطے کا انکار کرتے ہیں، تو گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی نہیں چاہتے۔ تو ان کو یہ بتلا دیا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنانا، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ پر درود بھیجنا، آپ سے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا، یہ وہ ساری چیزیں، یہ وہ واسطہ ہے جو توحید کے منافی نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ درود میں حکمتیں ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ العیاذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہیں کسی چیز کے، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم درود پڑھیں گے تو آقا کا مقام بلند ہوگا۔ اس آیت نے ہی واضح کر دیا کہ تم پڑھو نہ پڑھو، تم درود بھیجو نہ بھیجو، اللہ اس کے ملائکہ تو بھیجتے ہی ہیں، اللہ اس کے ملائکہ تو صلات بھیجتے ہی ہیں، لہذا تم اس غلط فہمی میں مت پڑنا کہ ہمارے درود بھیجنے سے شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ اللہ کو، اپنے محبوب اور نبی کو یہ مقام عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے کے متعلق کسی عام انسان سے کہے، کسی عام بندے سے کہے یہ انعام اور یہ گفٹ میرے شہزادے کو، میرے بیٹے کو دے دو، تو بادشاہ کو وہ انعام اور وہ گفٹ اپنے لڑکے کو، شہزادے کو دینا ہی دینا ہے۔ اب یہ جو ایک عام آدمی کے ہاتھ سے، اس کے ذریعے سے اس کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو اس میں اس عام آدمی کی شان بڑھ جاتی ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ گفٹ دیا گیا۔ ایسے ہی ہماری حالت ہے، اللہ نے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کر دیا، ہم درود پڑھیں نہ پڑھیں، ہاں ہم پڑھیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھیں، کثرت سے آپ پر درود پڑھیں، خاص طور پر جمعے کا دن جو سید الایام کہلاتا ہے، جو دنوں کا سردار کہلاتا ہے، جو ہفتے کی عید کہلاتی ہے، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس میں خاص طور پر کثرت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وَكَتَبَ لَهُ 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اس کے لیے 10 برائیاں، 10 گناہ اسے مٹا دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے کا، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ کی 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں مل گئیں، 10 درجے بلند ہو گئے، اور ملائکہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اتنا محبوب عمل، اتنا آسان عمل، اتنا مقبول عمل، اور عبادتوں کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ عبادت قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی، لیکن درود کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ بہرحال قبول ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے دعاؤں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ دعا سے پہلے، آگے اور بعد میں
آگے اور پیچھے درود پڑھ لینا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الدعاء معلق بین السماء والارض، کہ دعا آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ فلا يصعد منه الى الله شيء حتى يصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ جب درود پڑھا جاتا ہے تو پھر یہ دعا اوپر پہنچتی ہے۔ سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کم اجعل لک من صلاتی، میں دعا کرتا ہوں، فارغ اوقات میں اور اذکار تسبیح وغیرہ میں مشغول رہتا ہوں، میں درود کے لیے کتنا وقت خالص کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا اشط، آدھا حصہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر اضافہ کرو گے زیادہ پڑھو گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا 2/3 اپنے اوقات آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، اور زیادہ کرو گے تو اور زیادہ بہتر، تمہارا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا پھر تو میں اپنا پورا وقت ہی آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اذن یغفر ذنبک وتکفی لک ہمک، اگر تم ایسا کرو گے، کثرت سے درود پڑھو گے، سارے اوقات درود ہی پڑھنے میں لگا دو گے تو اس کا 2 فائدہ ہوگا، تمہارے سارے غموں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ ایک غم پریشانی جو ہم جانتے ہیں جو موجودہ وقت میں ہمارے ساتھ لاحق ہوتی ہے، جو بیماری ہے، جو حزن ہے، جو پریشانی ہے، ایک مستقبل میں کیا آ سکتا ہے، کیا پریشانی، کیا حالات، کیا خطرات ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ہم کثرت سے درود پڑھیں گے تو آنے والے خطرات، مصائب اور پریشانیاں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ٹل جائیں گی، اور سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے غم غلط ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ درود کا فائدہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا، وہ جنت کے دروازے ہی بھول گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امحق للذنوب من الماء البارد للنار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ گناہوں کو اتنے زیادہ تیزی سے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسے ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے درود پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ لولا ما ذکر اللہ فی فضل التسبیح والتحمید والتہلیل لجعلت کل انفاسی صلاة علی رسول اللہ، قسم کھا کے ارشاد فرما رہے اللہ کی قسم، اگر اللہ اس کے رسول تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ فرماتے اگر ان کے فضائل بیان نہ کیے ہوتے اللہ اس کے رسول نے تو میں ساری سانسیں ہی درود پڑھنے پر لگا دیتا۔ اس سے اندازہ کرے درود کے کتنے فضائل ہیں، درود کے کیا کیا فوائد ہیں، درود کن اوقات میں پڑھا جاتا ہے، مخصوص اوقات میں پڑھا جاتا ہے۔ ویسے تو درود کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، لیکن مخصوص اوقات چند علماء نے بیان کیے کہ خاص طور پہ ان مواقع پر درود پڑھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟
علماء اور فقہا یہ بیان کرتے ہیں عند دخول المسجد، مسجد میں جب بندہ داخل ہو دعا پڑھنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، والخروج منہ، مسجد سے جب باہر نکلے تو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، عند دخول البیت، اپنے گھر میں داخل ہو تو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، گھر سے باہر نکلے تو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، عند دخول الاسواق، بازار میں داخل ہو بازار میں پہنچے تو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، عند لقاء الاخوان، مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کریں تو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، غصہ ہو جائے دو مسلمان بھائیوں میں آپس میں ناراضگی ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے تو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اور عرب میں آج بھی یہ رواج ہے کہ آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے تو یہ کہتے صلو علی الحبیب، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے آپ کی یاد آئے گی، پھر یہ چیز بھی یاد آئے گی کہ ہم آپس میں کیسے مخالف تھے، کیسے دشمن تھے، ہمارے دلوں میں کیسے پھٹن تھی، شگاف تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی برکت سے ہم آپس میں شیر و شکر ہو گئے، پھر آپ پر درود پڑھیں گے تو یہ چیز یاد آ جائے گی، پھر ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا، ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ آقا تو ہمیں شیر و شکر کر کے گئے تھے، باہم بھائی بھائی بنا کر کے گئے تھے۔ اس لیے اس موقع پر بھی کہا گیا صلو علی الحبیب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر بھی درود پڑھا کرو۔ عند ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے، اس موقع پر درود پڑھا جائے۔ یہاں درود کا حکم بھی سن لیں، آیت میں جو حکم دیا گیا ہے، علماء یہ کہتے ہیں پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت ہر ایک کے لیے پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور کسی مجلس میں آقا کا نام نامی بار بار آئے، کوئی بار بار کسی مجلس میں سن رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یا پڑھ رہا ہے یا لکھ رہا ہے، اس وقت حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس کے علاوہ بار بار جو نام آ رہا اس میں پڑھنا درود مستحب ہے۔ اپنے اکابر میں سے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جب آقا کا نام آئے ہر بار درود پڑھنا واجب ہے۔ فرماتے جیسے نماز کا حکم دیا گیا تو جب جب جس نماز کا وقت آتا ہے وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہو جایا کرتا ہے، ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جب نام آئے گا وہ حکم درود پڑھنے کا ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ بہرحال اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس میں پڑھنا واجب ہے، دیگر مرتبہ مستحب ہے، لیکن مستحب کام بھی بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوئی لکھ رہا ہو، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، لوگ کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یا تخفیف کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں، آگے چھوٹا سا ایک صاد لکھ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ سلعم لکھ دیتے ہیں، صاد لام عین میم، یہ غلط ہے، یہ نامناسب ہے۔ علماء نے اور فقہاء نے اسے منع کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لکھے پورا درود لکھے، صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام، صلاۃ کے ساتھ سلام بھی۔ اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے لکھا پھر درود بھی لکھا تو جب تک اس میں وہ لکھا ہوا موجود رہے گا ملائکہ برابر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک کاتب تھا،
وہ جب اپنی کتاب تیار کرتا، کوئی نسخہ لکھتا، کمپوزنگ شروع کرتا، اس سے پہلے اپنے فن خطاطی میں خوبصورت انداز میں ایک درود لکھتا. اپنی ایک ڈائری تھی اس کی، ایک مخصوص ڈائری، ایک نوٹ بک تھی، اسے رکھا تھا. باقاعدہ کام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ کام کرتا تھا کہ خوبصورت انداز میں اپنے فن میں ایک درود لکھتا تھا، پھر آگے اپنا کام شروع کرتا تھا. اس کا آخری وقت جب قریب آیا تو وہ پریشان، آخرت کی فکر سوار، ایک مجذوب، ایک اللہ والے کا گزر ہوا. انہوں نے کہا، ابے اوے فکر مند کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیری ڈائری تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مقبول ہو گئی ہے، تیری ڈائری تو پیش ہو رہی ہے، تو نے جو درود لکھا تھا وہ مقبول ہو گیا ہے، اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. جب بزرگ نے یہ بات کہی انہیں کچھ پتا نہیں. تو یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آدمی لکھتا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھے گا، جب تک وہ محفوظ ہے فرشتے برابر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. تو ہم جب بھی لکھیں تو پورا درود لکھا کریں. یہ بات چل رہی کہاں کہاں درود پڑھا جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، آپ کا نام نامی آئے، درود پڑھا جائے. عند ذکر اصحابہ، آپ کے صحابہ کا تذکرہ آئے تو بھی درود پڑھا جائے. وقت الاذان، اذان کے وقت بھی درود پڑھا جائے، اذان کے بعد درود پڑھا جائے، پھر دعا پڑھی جائے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہو اس وقت بھی درود پڑھے. عند المرور علی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کا شرف ہو، وہاں بھی صلاۃ و سلام بھیجے. عند بدایت الخطب، خطبہ اور بیان شروع کرے وہاں بھی درود پڑھے. لمدارست الحدیث الشریف، حدیث شریف کا درس دینا ہے تو اس میں بھی کثرت سے درود پڑھے. اور علماء یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ کثرت سے درود یہ محدثین پڑھا کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک ایک سطر میں کہیں کہیں دو دو مرتبہ نام آتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی روایت، جتنی حدیثیں پڑھاتے ہیں جا بجا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کثرت سے ان کے لبوں پر صلاۃ و سلام ہوتا ہے. درود پڑھنے کے چند اہم فوائد کا تذکرہ سنیں، پھر معلوم ہوگا کتنا آسان نسخہ ہے، کتنی مقبول عبادت ہے، کتنی افضل عبادت ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں. انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر لگا دیتے ہیں، ہدایت پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اس کا دل مردہ نہیں ہوتا. انہا سبب تنفی صفت البخل، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے بخل، جسے بہت بڑی بیماری کہا گیا ہے، جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا ان ابخل الناس، وہ سب سے بڑا بخیل ہے، وہ سب سے بڑا کنجوس ہے. اور بخل کو کہا گیا یہ بہت بڑی بیماری ہے. جو کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، وہ کنجوس نہیں ہوتا ہے. کثرت سے درود پڑھنا یہ قیامت میں مجلس کی ندامت اور حسرت کا سبب نہیں ہوگا. جس مجلس میں آخر میں، ابتدا میں، بیچ میں درود پڑھا جائے گا وہ مجلس میدان محشر میں قیامت میں حسرت اور ندامت کا سبب نہیں ہوگی. انہا سبب قرب العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، آقا کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. انہا سبب قرب العبد لربہ، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اسے اللہ رب العزت والجلال کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط،
کثرت سے درود شریف پڑھنا، پل صراط پر جب قدم ڈگمگائیں گے لوگ پریشان ہوں گے، جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، وہ وہاں پہ پریشان نہیں ہوگا، آسانی سے یہ مرحلہ حل ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ جو درود نہیں پڑھتا، آپ نے فرمایا رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو طبعی موت مرتا ہے اس کی روح پرواز کرتی ہے ناک کے راستے سے، اور جو ایکسیڈنٹلی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی آپریشن میں مرا کسی اور حادثے کی وجہ سے، تو اس مقام سے روح عام طور پہ پرواز کرتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ناک خاک آلود ہو، مٹی میں اس کی ناک ہو، یعنی ناک رگڑے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ موت کی سختی کے موقع پر وہ ناک رگڑے گا، زمین پر پریشان ہوگا، اس کی روح پرواز نہیں کرے گی۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ایک اور اہم فائدہ، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کثرت سے درود پڑھنا یہ میزان کے پلڑے کے بھاری ہو جانے کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث اسے بیان کر کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں، ابن ابی الدنیا اور نمیری نے الاعلام میں اس حدیث کو نقل کیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ان لآدم علیہ الصلاۃ والسلام من اللہ عز وجل موقفا، میدان محشر میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام عطا کریں گے قرب کا، ان کا ایک لمبا اونچا قد ہوگا، علیہ ثوبان اخضران، ان پہ دو سبز کپڑے ہوں گے، اونچا لمبا قد ہوگا جس کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے، ينظر الى من ينطلق به الى النار والى من ينطلق به الى الجنہ، کسے جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کسے دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ فبینما آدم علی ذالک، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں ہوں گے، اذ نظر الى رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک شخص ہے، ينطلق به الى النار، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ فینادی آدم، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ندا لگائیں گے، آواز لگائیں گے، یا احمدو یا احمدو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی، آپ کا نام احمد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، جواب دیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے والد میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمائیں کہ ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کا ایک امتی ہے، ينطلق به الى النار، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاشد المئزر، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ ایک محاورہ تھا عربوں میں، جب کوئی ہمت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا اپنی چادر کو کس کے باندھ لو۔ آپ فرماتے ہیں اشد المئزر، میں چادر کو کس کے باندھ لوں گا، واسرع فی اثر الملائکہ، میں ملائکہ کے پیچھے چلوں گا، ان کے نقش قدم پر چلوں گا، اور میں کہوں گا یا رسول ربی قفو، اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں رک جاؤ۔ وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاظ الشداد، ہم بہت سخت پکڑ کرنے والے ہیں، ہم بہت سخت دار و گیر کرنے والے ہیں، لا نعصی اللہ ما امرنا، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی ہم کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر، جو حکم ہوتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَيْسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود فرشتے نہیں رک رہے، میرے امتی کو لے کر کے جا رہے جہنم کی طرف۔ آپ کا دل ٹوٹے گا، مایوس ہوں گے۔ استقبل العرش بوجهه، قبض على لحيته بيده اليسرى، آپ اپنے بائیں ہاتھ سے داڑھی مبارک پکڑیں گے اور چہرے سے عرش کی جانب متوجہ ہو جائیں گے۔
یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کسی بڑے کو منانے کا، لجاجت کے ساتھ، منت و سماجت کے ساتھ اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ ہماری بات مان لو، ہماری حالت پر رحم کر لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی جانب، اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے یا رب قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی۔ اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیأتی النداء من قبل العرش، عرش کی جانب سے آواز آئے گی، صدا آئے گی، اطیعوا محمدا، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اس بندے کو جہاں سے لے کر کے آئے تھے واپس وہیں پر پہنچا دو، میزان پر پہنچا دو، جہاں نام عمل تلا جاتا ہے وہاں پر پہ پہنچا دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اس بندے کو واپس وہی مقام پر، میزان پر لے جایا جائے گا، پھر سے نام عمل تولا جائے گا۔ ابھی تک اس کی حالت یہ ہے کہ گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں، گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے۔ اب پھر سے نام عمل تولا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہوں گے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ پھر سے نام عمل تولا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا پرزہ نکالیں گے، فیخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطاقۃ بیضاء کالانملۃ، انگلی کے پورے کی مانند ایک سفید چھوٹا سا ٹکڑا نکالیں گے، فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، آپ اس ٹکڑے کو میزان کے ترازو کے دائیں پلڑے میں رکھ دیں گے، فترجع الحسنات علی السیئات، کام بن جائے گا، آپ اسے ڈالتے ہوئے بسم اللہ کہیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اٹھ جائے گا۔ پھر اعلان ہوگا سعید وسعید جدہ، یہ بندہ بھی کامیاب ہو گیا، اس کے اجداد بھی کامیاب ہو گئے، اب اس کا راستہ بدل دیا گیا، ابھی تک اس کے لیے جہنم کا فیصلہ تھا، اب اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ پھر اعلان ہوگا انطلقوا عبدی الی الجنہ، میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے کر کے جاؤ۔ اب وہ بندہ حیران پریشان کہ ابھی تک تو مجھے گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، اچانک یہ کیا ہوا، میرا راستہ ہی بدل دیا گیا، میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ فرشتے اسے لے کر کے چلیں گے جنت کی طرف، یہ کہے گا یا رسول ربی قفوا، اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم، میں اس کریم بندے سے پوچھ تو لوں یہ کون ہے جنہوں نے میرا راستہ ہی بدل دیا، میرے لیے فیصلہ ہی بدلوا دیا۔ پھر وہ بندہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوگا اور پوچھے گا ما احسن وجہک، ما احسن خلقک، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کا چہرہ کتنا مبارک ہے، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت کتنی حسین ہے، آپ نے میرا راستہ ہی بدل دیا۔ اقلتنی عطرتی ورحمتنی عبرتی، میری لغزشوں کو مٹا کر کے رکھ دیا، میرے سارے غموں کو ختم کر دیا۔ من انت، آپ کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہذہ صلاتک، یہ جو تم نے دیکھا ایک چھوٹا سا پرزہ، یہ تمہارا درود ہے، التی کنت تصلی علیہ، جو تم دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ وفیتکھا احوج ما تکون الیہ، آج میں نے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا۔ جس دن تمہیں بہت زیادہ اس کی حاجت اور ضرورت تھی، جس دن تم بہت زیادہ محتاج تھے، اس دن میں نے تمہیں پورا بدلہ دیا۔ کتنا آسان کام ہے، کتنا معمولی کام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ اگر اس کے باوجود، اتنی آسانی کے باوجود، اتنی سہولت کے باوجود، اتنے فضائل کے باوجود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہم غافل رہے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہلاکت کی بات کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کرے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے، شام کرے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے تو فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے اور میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا قیامت کے دن، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئیں گے، نہ بھائی کام آئے گا،
ہر رشتہ دار، ہر کوئی اپنا دور بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سفارش کریں گے، اور آپ کی سفارش کا مطلب یہ ہے کہ ضمانت مل گئی، جنت کا راستہ مل گیا. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا، آپ پر کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے. وآخر دعوانا